السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم فلسطین کے ایشو کے لیے آئے ہیں تو ہمیں جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور جہاد کے لیے تیار ہونے کے لیے ہمارے اندر انرجی اور آواز ہونی چاہیے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قوت اللہ باللہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابھی شیخ حماد چاولہ نے ہمارے سامنے ارض فلسطین، ارض شام کی جو فضیلت ہے، اس کا مقام ہے، اس کے بارے میں بڑی زبردست گفتگو فرمائی۔ اگر میں اس کو سمرائز کروں تو فلسطین وہ مقام ہے کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام تھے، جہاں پر لوط علیہ السلام گئے، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی جماعت کی امامت کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کا آغاز کیا۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس سرزمین کے بے شمار اور واقعات ہیں اور فضائل ہیں جن کا اسلام سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے کہ ان ساری اتنی لمبی ہسٹری، یعنی ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، پھر قبلہ اول، پھر معراج کا سفر، یہ ساری چیزیں، پھر یہ اسرائیل کہاں سے آ گیا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ جی اسرائیل اپنی اصل جو اس کی جگہ ہے وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پیچھے ایکچولی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے۔ یہ سب ہم جانتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جس کا معنی ہیبرو لینگویج کے اندر عبداللہ ہے، اور یہ جو یہودی ہیں یہ بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے تھے یہودا، جن کی یہ نسل ہے جہاں سے یہ یہودی کہلانا شروع ہوئے۔ اس 1800 سال 2000 سال کی تاریخ میں کچھ ہی عرصہ ہے، تقریباً 80-100 سال کا، جس میں انہوں نے یہاں پر، یعنی بنو اسرائیل نے جو مسلمانوں سے پہلے موجود تھے، انہوں نے یہاں پہ حکومت کی اس خطہ ارض کے اوپر۔ اس کے علاوہ اس پورے 1800 سال کے اندر کبھی بھی ان کے پاس جگہ کا اقتدار نہیں آیا۔ تو پہلی بات تو یہ ان کا مطالبہ کہ یہ ہماری اپنی جگہ ہے، یہ ہمارا آبائی وطن ہے، ایسا نہیں۔ دنیا کے اندر تقریباً 300 ملین یہودی ہیں، جن میں سے 60 ملین اس وقت اسرائیل میں رہتے ہیں، 60 ملین اس وقت USA میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی تقریباً ہر خطے کے اندر، ہر ملک کے اندر کچھ نہ کچھ یہودی ہیں۔ ایون ہمارے پاکستان کے اندر بھی کچھ یہودی تھے، اور ابھی بھی، مجھے کچھ دنوں پہلے میں کہیں بات کر رہا تھا، مجھے بتایا گیا کہ ابھی بھی کچھ یہودی یہاں رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، واللہ عالم۔ افغانستان، ایران، جگہ جگہ ان یہودیوں کا وجود موجود ہے۔ تو جس طرح ہر قوم دنیا کے مختلف علاقوں میں رہتی ہے، چائنیز آپ کو ہر جگہ ملیں گے، مسلمان آپ کو ہر جگہ ملیں گے، کہتے ہیں پنجابی آپ کو ہر جگہ ملیں گے، تو یہ بھی ہر جگہ ملتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ اگر یہ کسی جگہ کبھی رہے ہوں یا ان کے کچھ لوگ رہے ہوں تو وہ جگہ ان کا آبائی وطن بن جائے گی۔ تو اگر یہ دنیا کے اندر سسٹم قائم ہو گیا تو پھر تو تباہی بربادی پھیل جائے گی، پھر تو ہر ملک کہے گا یہ میرا ملک ہے، یہ میرا ملک ہے، اور کوئی قانون کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بیسیکلی یہ جو پوری موومنٹ ہے اسرائیل کی، اس کے پیچھے یہودی نہیں ہے، اس کے پیچھے زائنسٹ ہیں۔ یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے جو یورپ میں رہنے والے کچھ یہودیوں نے شروع کی، کیونکہ جو زیون ہے یہ ایک پہاڑی کا نام ہے جو اسرائیل کے اندر موجود ہے، یہاں سے اس کا لفظ زائنسٹ بنا۔ اور یہ اس زمانے میں ان کے پاس بہت مال تھا، بہت کچھ تھا، اور برٹش جو تھا وہ آٹومن امپائر کے پیچھے تھا، اس کے علاوہ اور بھی قومیں ان کے پیچھے تھیں۔ تو برٹش کو ان یہودیوں کے مال کی ضرورت پڑی جب فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی، جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، تو اس وقت برٹشرز کو ضرورت تھی مال کی اور سپورٹ کی۔ انہوں نے یہودیوں سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے وہاں اپنی لابنگ شروع کی کہ ہمیں ایک خطہ ارض چاہیے جو ہم فلسطین میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان برٹشرز نے جو ہمیشہ قوموں کے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں، قبضے کرتے رہے ہیں، ان کی املاک کو، ان کے وسائل کو لوٹتے رہے ہیں، جیسے ہمارے بر صغیر کے اندر سب کانٹیننٹ میں موجود تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے فارم میں یہ وہاں پر بھی موجود تھے، اور دنیا بھر میں انہوں نے اپنے کالونیز بنائی ہوئی تھی۔ تو جب یہ فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تو انہوں نے شریف مکہ جو سلطنت عثمانیہ کی طرف سے، اس وقت سلطنت عثمانیہ قائم تھا، سلطنت عثمانیہ کی طرف سے شریف آف مکہ جو مکہ کا گورنر تھا، جس کے قبضے میں، یعنی جس کے انڈر میں مکہ، مدینہ، حجاز اور بہت سارے علاقے آتے تھے، اس کو ایک خط لکھا، اور خط لکھ کے کہا کہ دیکھو اگر تم سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر لیتے ہو تو ہم تمہارا دفاع کریں گے،
اور اس کا انعام تمہیں ایسے دیں گے کہ مصر، تیونس، شام، فلسطین، مکہ، مدینہ، حجاز سب تمہارے انڈر دے دیں گے، تم یہاں کے بے تاج بادشاہ بن جاؤ گے، اور اگر سلطنت عثمانیہ نے تمہارے خلاف کوئی جنگ کی تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا کہ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی تو اب برٹشرز اس میں سب سے بڑے مد مقابل تھے ایک طرف، اب ان کو لوگوں کی مدد چاہیے تھی، وسائل چاہیے تھے، مال چاہیے تھا، تو انہوں نے 3 ایگریمنٹس کیے، 3 معاہدات کیے۔ پہلا معاہدہ انہوں نے شریف مکہ کے ساتھ کیا، اس کو کہا کہ اگر تم ہمارا ساتھ دیتے ہو اور بغاوت کر لیتے ہو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہارا دفاع کریں گے اور تمہیں سارے علاقے بانٹ دیں گے۔ اور وہ جس طرح آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے حکمران جب ان کے سامنے اس طرح کی آفرز آتی ہیں تو اپنے سارے اصول، ضوابط، قواعد، دین، دنیا، ایمان سب چھوڑ دیتے ہیں اور اس اقتدار کے پیچھے اپنی تمام چیزیں قربان کر کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو شریف مکہ بھی ان کی باتوں میں آ گیا اور اس نے اس معاہدے کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے بعد یہ 1915 کی بات ہے، 1916 میں انہوں نے سائکس پیکو ایگریمنٹ کیا، اور وہ ایگریمنٹ برٹن اور فرانس نے مل کر کیا، اور اٹلی جو کولونائزر تھا ایک بہت بڑا، اور رشیا، انہوں نے اس پہ اتفاق کیا، اور ان دونوں نے مل کے پورے اس عرب علاقے کا نقشہ بنایا اور لائنیں کھینچیں، کیونکہ اب یہ طے ہونا تھا کہ پوسٹ ورلڈ وار کس کو کون سا حصہ ملے گا اور برٹشرز کہاں قبضہ کریں گے۔ اب وہ لائنیں کھینچی گئیں کہ یہ ملک یوں بن جائے گا، لبنان ایسے بن جائے گا، عراق ایسے بن جائے گا، سیریا ایسے بن جائے گا، فلسطین ایسے بن جائے گا، اور وہ جس نقشے پہ لائنیں انہوں نے کھینچی آج بھی وہ ممالک انہی لائنوں پہ قائم ہیں۔ اور تیسرا پھر انہوں نے 1917 میں یہ ایگریمنٹ کیا جو خفیہ ایگریمنٹ تھا یہودیوں کے ساتھ، کہ جب ہم اس پہلے جنگ عظیم کو جیت جائیں گے تو اس کے بعد ہم یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے جس کا تم چاہتے ہو کہ یہاں پہ ایک زائنسٹ، ایک یہودی حکومت بنے، صہیونی حکومت بنے، علاقہ بنے، یہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ اس جو 1917 میں ایگریمنٹ ہوا اس کو بیلفور ڈکلیریشن کہتے ہیں۔ یہ 3 ایگریمنٹ انہوں نے کیے جو آج آپ ویکیپیڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، آج آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی سائننگ، اس کے ڈاکومنٹ، اس کی رائٹنگ، اس کی تمام چیزیں آج دنیا کے سامنے موجود ہیں۔ ایک طرف اس سے وعدہ کر رہے ہیں شریف مکہ سے کہ ہم تمہیں یہ علاقہ دے دیں گے، ایک طرف آپس میں بیٹھ کے طے کر رہے ہیں کہ یہ کون کس کو ملے گا، یہ کس کو ملے گا، یہ کس کو ملے گا، اور ایک طرف یہودیوں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ فلسطین ہم تم کو دے دیں گے۔ ان کے پاس یہ اجازت، یہ اختیار کہاں سے آیا؟ آج دنیا کو فریڈم ایکسپریشن، ڈیموکریسی، رائے اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو جس انسانیت کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ آگے بڑھا اور سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی، پھر دنیا تباہی کا شکار ہوئی، امریکہ نے ناگاساکی، ہیروشیما کے اوپر ایٹامک بم پھینکے، تباہ برباد کر دیا ان علاقوں کو۔ اس کے بعد UN بنی، اور UN بننے کے بعد یہ مسئلہ اٹھا کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد برٹش نے اس فلسطین کے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا، اس کی چابیاں ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب ان کے پاس تھا یہ اس کے ساتھ کیا کرتے، کیونکہ اب اس علاقے کے یہ مالک بن گئے۔ جب UN کا قیام آیا، اور قیام اس لیے کیا گیا کہ دنیا کے ممالک کے درمیان جو جنگیں ہیں ان کا تصفیہ کرایا جائے، دنیا میں امن کو قائم کیا جائے، دنیا کے اندر جو بھی فیصلے ہوں وہاں کے لوگ، علاقے کے لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ہم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم کیسے رہنا چاہتے ہیں۔ اصل تو UN کا جو فارمیشن تھی اس کے پیچھے مقصد یہ تھا، لیکن یہ سب ڈرامہ تھا۔ اس کے پیچھے یہ جو عالمی طاقتیں تھیں جو دنیا کے ملکوں پہ قبضہ کرتی تھیں، جو وسائل پہ پہلے سامنے آ کے کرتی تھیں، اب UN کے پیچھے چھپ کے کرنے لگے۔ اور 1947 میں UN نے ریزولوشن 181 پاس کی کہ جناب یہ جو اسرائیل کا علاقہ ہے اس میں سے نقشہ بنایا، اور 55% علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کو ملے گا، 35% علاقہ جو ہے فلسطینیوں کو ملے گا، اور جو یروشلم ہے جہاں پہ بیت المقدس ہے یہ انٹرنیشنل ٹیریٹری ہوگی جو UN کے انڈر کنٹرول ہوگی۔ یہاں پہ ہر کوئی دنیا سے آ سکتا ہے، اپنی عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جگہ مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے، تینوں کے لیے مقدس جگہ ہے۔ اور 1948 میں اسرائیل کے وزیر اعظم نے اپنے طور پہ اعلان کر دیا کہ ہم نے اسرائیلی حکومت قائم کر دی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اقوام متحدہ کو یہ کس نے رائٹ دیا کہ وہ اپنی مرضی سے یہ طے کرے کہ 55% اسرائیل کو جائے گا، 35% پیلسٹائن کو جائے گا، اور یروشلم جو ہے یہ ایک آزاد علاقہ ہوگا۔ ان کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا؟ کس نے ان کو اجازت دی؟ 1900 کے شروع میں اس فلسطین کے اندر صرف 3% یہودی رہتے تھے، پھر یورپ سے سارے یہودی آنا شروع ہوئے، یہاں کے اپنے گھر بنانا شروع کیے، یہاں پہ زمینیں خریدنی شروع کی، ان کے پاس مال تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ UN نے یہ کیسے کیا؟ ہمیں یہ ہسٹری معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ سارا مسئلہ 7 اکتوبر سے سٹارٹ نہیں ہوا، یہ مسئلہ 1914 سے چل رہا ہے۔
1915 سے چل رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو اس دنیا کو بندر باٹ کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں؟ پھر 1948 میں جب اسرائیل نے اعلان کیا کہ ہماری حکومت قائم ہو گئی ہے، اس کے اگلے 2 گھنٹے کے اندر فرسٹ ورلڈ وار میں امریکہ خاموش تھا، سائڈ پہ بیٹھا تھا، کوئی فریق نہیں تھا. سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ بیچ میں آ گیا، اور 1948 میں جب اسرائیل نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے اسرائیلی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا، اس کے 2 گھنٹے کے اندر اندر امریکہ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. اور اگلے دن، جس دن ان کا قیام آیا، اگلے دن انہوں نے فلسطینیوں کے اوپر قتل عام شروع کیا. ڈیر یاسین کے اندر حملہ کیا. 7 لاکھ یا 8 لاکھ کے جو قریب فلسطینی ہیں ان کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. کوئی مصر چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، کوئی چلا گیا. اور آج دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی ریفیوجی قوم ہے تو وہ فلسطینی قوم ہے. قتل عام ہو رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اسی قتل عام کو کہا جاتا ہے پہلا نکبہ. جو ہم پڑھتے ہیں نا فرسٹ نکبہ، اس قتل عام کو کہا جاتا ہے. جب تقریباً ملین کے قریب فلسطینی در بدر ہو گئے، ان کے گھروں پہ قبضہ ہو گیا، ان کے قتل عام ہو گئے. اور یہ سب میسیکر آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ کوئی دنیا سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا دیکھ سکتی ہے. ان کے گوگل پہ تصویریں موجود ہیں، کس طرح مسلمان کٹے پٹے سے آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، اسی طرح یہ حال ہوا تھا. تو یہ فرسٹ نکبہ تھا، اور اس وقت دنیا خاموش ہے، یو این او خاموش ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. 1967 میں دوبارہ اسرائیلیوں نے دوبارہ فلسطین کے اوپر حملہ کیا، اور وہ جو 55% تھا پہلے نکبے کے بعد اور قبضہ کر لیا. اور 1967 میں دوبارہ ایک قتل عام کیا، ایک دوبارہ بہت بڑا حملہ کیا، جس کے نتیجے دوبارہ 5 سے 6 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کو وہاں سے نکلنا پڑا. اور انہوں نے غزہ کے اوپر ایک باؤنڈری وال قائم کر دی. اب یہ جو غزہ ہے، اس کا نقشہ کچھ ایسے ہے کہ ویسٹ بینک مغربی کنارہ دوسری طرف ہے، غزہ کے ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف انہوں نے ایک باؤنڈری وال قائم کر دی ہے. یہ ایک پریزن ہے، اوپن ایئر پریزن، جو 45 میل لمبا ہے اور 13 سے 14 میل چوڑا ہے. اس کے اندر 20 سے 22 لاکھ فلسطینی محصور ہیں. نہ وہ اپنی مرضی سے باہر نکل سکتے ہیں، نہ وہ اپنی مرضی سے اندر آ سکتے ہیں. دیواریں انہوں نے اونچی اونچی بنائی ہوئی ہیں، ان میں سینسرز لگا دیے ہیں. کوئی قریب جاتا ہے فوراً سینسر بجنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے باہر نکلنے کا، اندر آنے کا. میں ایک فلسطینی کا انٹرویو، بلکہ 2 ہفتے پہلے یہاں پاکستان میں کراچی میں غزہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی. کہنے لگے کہ جب میں غزہ سے باہر نکلا تو مجھے باہر نکلنے کے لیے 4 مہینے انتظار کرنا پڑا کہ جب انہوں نے مجھے اجازت دی کہ تم باہر نکلو. یہ کئی سال پہلے کی بات ہے. اور جب مجھے واپس جانا ہوا اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے تو پھر مجھے 3 سے 4 مہینے انہوں نے ویٹ کرایا، اس کے بعد اجازت دی کہ اب تم اندر جا سکتے ہو. 1967 میں جب انہوں نے دوبارہ قتل عام کیا، جس کو سیکنڈ نکبہ کہتے ہیں، تو اس وقت انہوں نے زیادتی یہ کی کہ انہوں نے جیروشلم، جو انٹرنیشنل ٹیریٹری تھی جس کے اوپر اقوام متحدہ کا کنٹرول تھا، جہاں پہ دنیا کے تمام لوگ آزادانہ طریقے سے آ سکتے تھے، اس پر بھی قبضہ کر لیا. بیت المقدس کے اندر گھس گئے اور اس کے اوپر بھی قبضہ کر کے اس کو اپنی ٹیریٹری کے اندر داخل کر لیا. اور اب وہاں پر بھی ان کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 4-5 سال پہلے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جیروشلم ہمارا کیپٹل ہے. تل اویو سے انہوں نے جیروشلم شفٹ کیا، اور امریکہ وہ پہلا ملک تھا جس نے سب سے پہلے ٹرمپ کے زمانے میں جیروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور وہاں پہ اپنی ایمبیسی قائم کر دی. یہ سب وہ زمینی حقائق ہیں جو دنیا کے سامنے موجود ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں جو چھپی ہوئی ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یا آپ کو کوئی بتائے گا نہیں. یہ سب ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا مانتی ہے، دنیا کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سب ایگریمنٹ سامنے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے مذہبی تعصب کی وجہ سے یہودی، عیسائی، ہنود سب ہمارے خلاف ہیں. اور کوئی فریڈم ایکسپریشن نہیں ہے، کوئی حق رائے کی آزادی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ساری چیزیں صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے ہیں. باقی اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ اپنے ایجنڈوں کو قائم کیا جائے اور اپنے قبضوں کو اسٹیبلش کیا جائے. اور پھر آپ کے سامنے ابھی موجود ہے کہ غزہ کے اندر جو کچھ وہ کر رہے ہیں، کہ ایک فلسطینی اپنے ہاتھ میں پتھر لے کے کھڑا ہو تو یہ ٹیررزم ہے، اور ایک اسرائیلی اگر ٹینک سے فائر کر رہا ہو تو یہ سیلف ڈیفenس ہے. یہ وہ حقائق ہیں جو اکثر ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے، تاکہ جب ہم دنیا کے لوگوں سے اس کے بارے میں بات کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم ایکچولی بات کیا کر رہے ہیں. کہ اگر کوئی ہم سے کہے، جیسے وہ ہر کسی سے سوال کرتے ہیں، ڈو یو کنڈیم دا کلنگ آف حماس، کیا آپ
حماس نے جو کلنگ کی یا جو اٹیک کیا انوسنٹ پیپل، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ تو ہم اس کی مذمت نہیں کرتے، ہم تو اس 75-80 سال کی مذمت کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج حماس کو یہ کام کرنا پڑا۔ ہم ایز اے مسلمس ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو جنگ کے اندر موجود نہیں ہے، جو بچہ ہے، جو عورت ہے، جو بوڑھا شخص ہے، جو اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ یہ ہماری اسٹریٹجی ہے، ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ ہم ان کے بچوں کے ساتھ بھی ظلم ہو تو اس کے خلاف بھی ہم کھڑے ہوں گے، اور ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی کا بھی بچہ ہو جو بے گناہ ہو، لیکن جو حقائق ہیں اس کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آج ہم اس سے بے خبر ہیں، آج ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ایکچولی ہمارا سب سے پہلے فلسطین سے کیا تعلق ہے۔ یہ خالی ایک ملک نہیں ہے جہاں پہ دو ملک آپس میں جھگڑا کریں، سے ہم چھوٹے تھے پتہ چل رہا تھا، ہم پڑھتے تھے کہ جناب ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی ہے، چلو جنگ ہو رہی ہے دو مسلمانوں کی، لیکن فلسطین ہمارے لیے قبلہ اول ہے، فلسطین ہمارا اہم مقام ہے، یہ ہمارے انبیاء کی سرزمین ہے۔ اور جب بھی مسلمان وہاں پہ رہے، یعنی جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس فلسطین کے اوپر اپنی حکومت کو قائم کیا، تو اس وقت سے لے کر جب تک مسلمان اس علاقے کے اوپر قابض تھے، جس کے بیچ میں 80 یا 90 سال کا ایک پیریڈ آیا جب صلیبیوں نے اس پہ قبضہ کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے آ کر اس کو دوبارہ فتح کیا، کبھی پوری تاریخ کے اندر 1100-1200-1300 سال کی تاریخ کے اندر کبھی وہاں پہ سول وار نہیں ہوئی، کبھی مسلمانوں نے کسی کو روکا نہیں کہ تم عبادت نہیں کر سکتے، کبھی کسی کے گھروں کو برباد نہیں کیا۔ لیکن آج یہ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین ہے جہاں 1800 سال میں سے 100 سال ان کے کسی بڑے آ کے رہے ہوں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ اسرائیل آ جائے، اس کو اسرائیل کی نیشنلٹی پاسپورٹ مل جائے گا، جہاں وہ کہے گا یہ میرے باپ دادا کا گھر ہے، وہاں گھس کے وہ رہنا شروع کر دے گا۔ وہ آپ نے دیکھی ہوگی 4-5 سال پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، ایک نیو یارک سے امریکن اٹھ کر آیا اور آ کے اس نے ویسٹ بینک میں آ کے ایک عورت کو اس کے گھر سے نکالا، کہا جی میرا گھر ہے یہ۔ اس نے کہا تمہارا گھر کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو میرا گھر ہے، میرے باپ دادا رہتے۔ اس نے کہا نہیں، یہ میرے باپ دادا رہتے تھے، اگر تم مجھے نہیں گھسنے دو گی تو کوئی اور آئے گا تمہیں نکال دے گا، بہتر ہے مجھے گھسنے دو۔ اس طریقے سے وہ مسلمانوں کی بستیوں کو تباہ برباد کر رہے ہیں، اور اس طرح غزہ کو رکھا ہوا ہے کہ نہ وہاں سیوریج ہے، نہ وہاں پہ کوئی پرمیشنز ہیں، نہ وہاں کوئی گیس سپلائیز ہیں پراپر، نہ وہاں لوگوں کو، یعنی اپنا گھر بھی اگر کسی نے فلسطین میں بنانا ہو تو پہلے اسرائیل سے اجازت لینی پڑتی ہے، جس کا وہ پرمٹ نہیں دیتے، جب دے چاہتے ہیں گھستے ہیں، بلڈنگز کو گرا دیتے ہیں، گھروں کو ختم کر دیتے ہیں، اور دنیا کو بتاتے ہیں یہ انلیگل بلڈنگ تھی، یہ ڈیمولش کیا ہوا تھا۔ وہاں کے علماء، میں نے ایک مجموعے واٹس ایپ گروپ کے اندر علماء کے خط پڑھا جو وہاں کے ایک فلسطینی عالم نے لکھا تھا کہ ہمارے ساتھ تو اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں جو آج کل وہ ہاسٹیجز کو ریلیز کر رہے ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان جیلوں کے اندر بند کر دیتے ہیں جہاں پہ پیشاب پخانہ بھرا پڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا اس کے اندر، پھر ہمارے لوگ چونکہ ہمارے دین کا حصہ طہارت، ہم اس کو صاف کرتے ہیں، جب ہم صاف کرتے ہیں، جب وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اس کے بعد اٹھا کے ان کو ایسی کسی اور جگہ جا کے پھینک دیتے ہیں، یعنی انسانیت سے گرا ہوا سلوک کرتے ہیں۔ تو ہم یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ جی ہمارا علاقہ، ہمیں تو مطالبہ کر رہے ہیں یہ گھر ہی ہمارا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، اگر تم کہتے ہو تمہارا حق ہے تو ثابت کرو تمہارا حق ہے۔ دنیا کے کس قانون نے تمہیں اجازت دی کہ تم یہاں پر آ کے قبضہ کر لو؟ دنیا کس قانون نے تمہیں اجازت دی کہ تم آ کے کسی گھروں کو بلڈوز کر دو؟ دنیا کس قانون نے تمہیں اجازت دی؟ یا تمہارا اس کے اوپر کیا قانونی یا مذہبی رائٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو یہ، ہمارے پاس یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم سے کوئی بات کرے تو ہم پوری ہسٹری ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہوں۔ اور اس وقت سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک بہت بڑا ویپن ہے۔ الحمدللہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ تم اگر کسی چیز کو برا سمجھتے ہو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہے۔ آج بظاہر تو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا ایک اور رخ یہ ہے کہ الحمدللہ آج ساری دنیا کے مسلمان، دنیا کسی بھی خطے میں ہو، اس قضیہ فلسطین کے اوپر متحد ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے دنیا نے کبھی اس طرح اس فلسطین کے مسئلے کے اوپر آواز نہیں اٹھائی جس طریقے سے ایسے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ بلکہ میں نے کچھ دن پہلے ایک جب لنڈن میں پچھلے ہفتے غالباً ریلی ہوئی تھی، ریکارڈ ریلی، جو اس میں کہ ملینز کے قریب لوگ تھے،
تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ایک بلیک برٹشر تھا جس سے پوچھا گیا کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا تم مسلمان ہو؟ اسے کہا نہیں مسلمان نہیں ہوں، بٹ آئی ایم اے ہیومن، آئی ایم کرسچن، آئی ایم اے ہیومن، آئی کانٹ سی دس، نو چانس، نو چانس آئی کین سی دس۔ کیسے کسی کو آپ مار دیتے ہو، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کیسے کسی بچے کی زندگی ختم کر دیتے ہو؟ تو آج ایک کافر جس کے پاس اسلام نہیں ہے، وہ اس بربریت کو دیکھ کے ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ جہاں اپنی امت کو متحد بھی کرنا چاہیے، اپنے تمام ریسورسز کو استعمال بھی کرنا چاہیے۔ اس وقت سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ریسورس ہے، لازماً اپنے پیجز پہ کچھ نہ کچھ روز شیئر کیا کریں، لازماً کوئی بات اس کے اندر ڈالا کریں، اور دنیا کے سامنے اس میسیج کو جتنا ہم پہنچائیں گے، جتنا ہم پھیلائیں گے، اتنا دنیا کے لوگوں اویئرنیس پھیلے گی۔ یہ چند، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ملک کو بھی چند لوگ ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں اور خراب کر رہے ہیں، تباہ برباد کر رہے ہیں، اس طرح دنیا کو بھی چند لوگ کنٹرول کر رہے ہیں۔ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن عوام کے پاس پاور ہوتا ہے۔ کم از کم ہمارے ملک سے زیادہ پاور باہر کے ملکوں کی عوام میں ہوتا ہے، اور وہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ ایک موقع پہ آ کے ان کو ماننا پڑتا ہے۔ تو ہم اس تاریخی حقیقت کو سمجھیں، ان فیکٹس کو سمجھیں، تاکہ جب بھی ہم اس قضیہ فلسطین کے بارے میں سوچیں، کسی سے بات کریں، تو ہمارا ذہن بالکل کلیئر ہو کہ یہ اسرائیل آیا کہاں سے، اس کی کوئی حقیقت بھی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جیوز الگ ہیں اور زائنسٹ الگ ہیں۔ جیوز الگ ہیں، زائنسٹ الگ ہے۔ زائنزم از اے پولیٹیکل موومنٹ، اٹ از ناٹ اے ریلیجس موومنٹ۔ جو ریلیجس جوز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس وقت کوئی خطہ دیں گے جب ہم اس قابل ہو جائیں گے، when we are worthy of it, not before that۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر رحم فرمائے، اس مسئلے کو، اس ایشو کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمارے لیے خیر نکال دے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو متحد فرما دے، اور مل کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔